کبھی آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے، اس زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کامیابی، پیسہ، صحت، شادی، اولاد، عزت، لوگوں کی محبت یا سکون؟ اگر ہم دنیا کے اکثر لوگوں سے پوچھیں تو ہر شخص الگ جواب دے گا۔ کوئی کہے گا پیسہ، کوئی کہے گا صحت، کوئی کہے گا آزادی، کوئی کہے گا سکون۔ لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کے نیچے جائیں، اگر ہم انسان کی روح کی سب سے گہری ضرورت کو تلاش کریں تو ہمیں ایک عجیب حقیقت ملتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت نہ پیسہ ہے، نہ عزت، نہ طاقت، بلکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اپنے رب کو جاننا ہے، معرفت، اللہ کی معرفت۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے آج انسان نے سب سے زیادہ کھو دیا ہے۔ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اللہ کو جانتے نہیں۔ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک انسان جان سکتا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، اور ایک انسان آگ کو چھو کر جانتا ہے کہ گرمی کیا ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک انسان جانتا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، اور ایک انسان شہد کا ذائقہ چکھ کر جانتا ہے کہ مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، لیکن دوسرا انسان اللہ کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب یہ معرفت پیدا ہوتی ہے تو زندگی بدلنے لگتی ہے، کیونکہ پھر انسان دنیا کو اپنے دماغ سے نہیں، اپنے رب کی روشنی میں دیکھنے لگتا ہے۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جو آج بہت سے لوگوں کے پاس نہیں۔ اسی لیے انزائٹی ہے، اسی لیے خوف ہے، اسی لیے بے سکونی ہے، اسی لیے دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے، انسان اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ اگر ہم سچ بولیں تو ہماری عقل کتنی محدود ہے۔ ہم اگلے 1 گھنٹے کی خبر نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا دروازہ کھلے گا، کون سا بند ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کون سی مصیبت آ رہی ہے، کون سی نعمت آنے والی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہمیں نہیں معلوم آج رات ہم زندہ ہوں گے یا نہیں۔ پھر بھی ہم اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے رب پر اتنا کم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کو جانا نہیں۔ اگر ہم واقعی اپنے رب کو جان لیں تو بہت سی فکریں خود بخود ختم ہونے لگیں۔ ذرا سوچیں، آپ کی عقل کب بنی؟ آپ کی پیدائش کے بعد۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اور اس وقت کون آپ کو چلا رہا تھا؟ آپ؟ نہیں۔ آپ کا دماغ؟ نہیں۔ آپ کی پلاننگ؟ نہیں۔ آپ کی انٹیلیجنس؟ نہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، آپ صرف بنائے جا رہے تھے۔ آپ کے دل کی دھڑکن بن رہی تھی، آپ کے پھیپھڑے بن رہے تھے، آپ کی آنکھیں بن رہی تھیں، آپ کے مسلز بن رہے تھے، آپ کا پورا جسم حیران کر دینے والی ترتیب سے بن رہا تھا، اور آپ کو خبر تک نہیں تھی۔ کون کر رہا تھا یہ سب؟ اللہ۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر انسان غور نہیں کرتا۔ جس رب نے آپ کو اس وقت سنبھالا جب آپ کے پاس عقل بھی نہیں تھی، وہ رب آج بھی آپ کو سنبھال رہا ہے، لیکن آج آپ کو اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ ہے اور اپنے رب پر کم، کیونکہ پہچان کم ہے، اللہ کو جاننا کم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہر وقت مستقبل کے بارے میں پریشان رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو، اگر نقصان ہو گیا،
اگر بیماری آ گئی تو، اگر لوگ چھوڑ گئے تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر میرا منصوبہ ناکام ہو گیا تو، اور پھر وہ انہی خیالوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ مگر جس انسان کو اپنے رب کی معرفت ہو، وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری عقل سے پہلے بھی موجود تھا، میرا رب میری عقل کا خالق ہے، میرا رب ہر عقل کا خالق ہے۔ وہ صرف میری زندگی نہیں چلا رہا، وہ پوری کائنات چلا رہا ہے۔ اربوں انسان، کھربوں مخلوقات، لاکھوں نظام، سب اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تو پھر میں کیوں سمجھوں کہ میری چھوٹی سی عقل سب کچھ کنٹرول کر لے گی؟ یہی پہچان ہے، اور جب پہچان آتی ہے تو انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے۔ توکل زبردستی پیدا نہیں ہوتا، توکل علم اور معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے بچہ اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ ہر وقت حساب نہیں لگاتا، وہ ہر وقت فکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو میری فکر کر رہا ہے۔ اور بندہ جب اللہ کو جان لیتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جانتا ہے میرا رب مجھے بھولا نہیں، میرا رب مجھ سے غافل نہیں، میرا رب میری حالت جانتا ہے، میرا رب میری کمزوری جانتا ہے، میرا رب میری ضرورت جانتا ہے، اور میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں اترنے لگتا ہے تو انسان کے خوف کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اب اس کا سہارا اپنی عقل نہیں، اپنا رب ہوتا ہے۔ اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے رب کو جانیں گے اتنا ہی آپ کا دل سکون پائے گا، اتنا ہی خوف کم ہوگا، اتنا ہی توکل بڑھے گا، اور اتنا ہی آپ زندگی کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی معرفت کا سفر ہے، وہ سفر جو ہر انسان کو کرنا چاہیے، وہ سفر جو دنیا کے ہر سفر سے زیادہ اہم ہے، وہ سفر جو انسان کو اس کے رب تک لے جاتا ہے۔